بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سامعین آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، پاکستان کے صوبے پنجاب کی اسمبلی نے حال ہی میں ایک قانون منظور کیا جس کے تحت ہر قسم کی ایسی کتابوں یا دیگر اشاعت پر پابندی ہوگی جن میں اللہ رب العزت، پیغمبر اسلام، دیگر مذاہب کے انبیاء، مقدس کتب، خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، فرشتوں، اہل بیت کے حوالے سے کوئی بھی گستاخانہ تنقید یا ان کی عزت کم کرنے والا مواد شامل ہوگا۔ اس قانون کے تحت کتابوں میں جہاں بھی اسلام کے آخری پیغمبر کا نام لکھا جائے گا اس سے پہلے خاتم النبیین اور اس کے بعد عربی رسم الخط میں صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھنا لازم ہوگا۔ اسی طرح دیگر انبیاء، صحابہ، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین اور دیگر مقدس ہستیوں کے نام کے ساتھ بھی اسلامی تعریفی القابات لکھنا لازمی ہوگا۔ ان تمام شکوں کا اطلاق ہر قسم کی ان کتابوں پر ہوگا جو پنجاب میں شائع کی جائیں گی یا کسی دوسرے صوبے یا ملک سے پنجاب میں لائی جائیں۔ صوبہ پنجاب کی حکومت اس قانون کی منظوری کو ایک تاریخی اقدام قرار دے رہی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ایک پیغام میں کہا کہ اس قانون کے نفاذ سے مختلف کتب میں مذاہب، خصوصاً اسلام کے بارے میں نفرت انگیز مواد کی اشاعت کی روک تھام ہوگی۔ نئے قانون میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر اس قسم کے مواد پر پابندی ہوگی جو نظریہ پاکستان یا پاکستان کی خود مختاری، سالمیت اور سلامتی کو خطرے میں ڈالے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ ایسا مواد بھی نہیں چھاپا جائے گا جو اخلاقی اقدار اور تہذیب کے خلاف ہو یا بے حیائی یا پورنوگرافی وغیرہ کی تشہیر کرے۔ ایسی تمام کتب اور مواد پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے جن میں دہشت گردی یا دہشت گردوں اور انتہا پسندی وغیرہ کی تشہیر یا فرقہ واریت، تشدد اور نفرت انگیزی اور اس کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کا اندیشہ ہو۔ کتابوں کی جانچ پڑتال اور شائع ہونے والے مواد کو اجازت دینے یا نہ دینے کے حوالے سے پنجاب کے اطلاعات و نشریات کے ادارے کو وسیع اختیارات دیے گئے ہیں جن میں چھاپہ خانوں پر چھاپے، مواد قبضے میں لینے، تحقیقات اور مالی اکاؤنٹ کی جانچ پڑتال جیسے اختیارات شامل ہوں گے۔ سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس نئے قانون کے تحت دو مختلف قسم کی سزائیں رکھی گئی ہیں۔ ایک سزا صرف قانون کی دفعہ 3F کی خلاف ورزی پر ملے گی جو کہ موجودہ ضابطہ فوجداری کے تحت ہوگی۔ پنجاب تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ کی دفعہ 3F وہ واحد دفعہ ہے جو اسلام کے حوالے سے ہے، یعنی جس کے ذریعے مقدس شخصیات کے ان ناموں کے ساتھ اسلامی تعریفی القابات کا استعمال لازم بنایا گیا ہے۔ اس قانون میں 5 سال تک قید اور 5 لاکھ روپے تک جرمانے کی سزا رکھی گئی ہے۔ وہ دفعہ 3F کے علاوہ باقی تمام دفعات کی خلاف ورزی کی صورت میں دی جا سکے گی۔ قانون کی دفعہ 8 کی ذیلی دفعہ 5 سے لے کر 11 تک ایک مرتبہ پھر دفعہ 3F کی شرائط کو باری باری دہرایا گیا ہے، تاہم یہ دفعہ قومی اور بین الاقوامی کتابوں کے لیے قواعد و ضوابط کے حوالے سے ہے۔ سامعین، اطلاعات و نشریات کے ادارے کو مختلف اختیارات بھی دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے وہ کسی بھی عمل یا بھول چوک کی تحقیقات اور انکوائری کر کے تعین کر سکے گا۔ یہ ادارہ یہ اختیار بھی رکھے گا کہ موقع پر چھاپا خانے کا ریکارڈ اور اکاؤنٹس چیک کر سکے گا اور اس کو پابند بنا سکے گا کہ وہ اس کے مقرر کردہ نمائندے کے دفتر میں وہ ریکارڈ پیش کرے۔ اس ادارے کو یہ بھی اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ اپنے اختیارات کسی بھی افسر کو منتقل کر سکے گا۔ تاہم DGPR کے اختیارات یہاں ختم نہیں ہوتے۔ نئے قانون میں اسے تقریباً تمام احکامات پر عمل درآمد کے حوالے سے مرکزی حیثیت حاصل ہوگی۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ اس قانون کی ضرورت مذہب اور مقدس ہستیوں کی توہین جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے پیش آئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے قانون کی منظوری کے موقع پر بتایا، ماضی میں ایسے واقعات کی نشاندہی قرارداد کی صورت میں اسمبلی کے اراکین کر چکے ہیں۔ ان قراردادوں کو بھی منظور کیا گیا تھا اور اب ہم نے اس پر قانون سازی بھی کر دی ہے۔ امید ہے کہ اس قانون کے بعد مذہبی اور فرقہ وارانہ جارحیت میں کمی آئے گی۔ انہوں نے تجویز دی کہ وفاق اور باقی صوبوں کو بھی اس قانون کے حوالے سے پنجاب کی تقلید کرنی چاہیے۔ اب جو لوگ اس قانون کے خلاف ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام نافذ کرنے کا ایک زبردستی طریقہ ہے تو ان کو ماضی کے آئینے میں بھی ایک نظر جھانک لینا چاہیے۔ پیچھے تاریخ کو دیکھا جائے تو پرویز مشرف کی آمریت کے کندھوں پر سوار ہو کر جو لبرل اور سیکولر ملحدین کا جتھا اس ملک پر سوار ہوا تھا،
انہوں نے سب سے زیادہ نقصان تعلیمی نظام اور خصوصاً نصاب تعلیم کو پہنچایا، اور اس میں سے ہر اس تصور کو کھرچنے کی کوشش کی جس کا تعلق ہماری اسلامی اساس، طرز معاشرت، خاندانی زندگی اور اخلاقی اقدار سے تھا۔ انہوں نے ان تمام تعلیمات کو نظام تعلیم سے نکالنے کے بعد ان کی جگہ جدید مغربی تہذیب، ان کی طرز زندگی اور ان کے ہیروز کے متعلق لکھے گئے تحریری مواد کو رنگین، جاذب نظر اور تصوراتی خوبصورتی میں لپیٹ کر نصاب کا حصہ بنا دیا، اور ایک بچے کے لیے یہ پہچاننا ناممکن بنا دیا کہ مغربی شخصیات اور اس کی دینی شخصیات کے درمیان میں کوئی بڑا فرق موجود نہیں۔ اسی لبرل طبقے نے آغاز جو ہے انگلش میڈیم سکولوں سے کیا، اور اس میں ایسے نصاب کو شامل کیا گیا جو اے لیول یا او لیول کے لیے پڑھایا جاتا تھا۔ اسی طرح اس تصور کو راسخ کرنے کے لیے پوری دنیا میں جتنے بڑے بڑے تاریخی ہیروز ہیں ان کی مختصر سی سوانح عمریاں بھی نصابی کتابوں میں داخل کی گئیں، جو ایسے لکھی گئی تھیں جیسے ان کی شخصیت میں کوئی خامی خرابی نہیں تھی۔ مثلاً الیگزینڈر جو ایک انتہائی ظالم اور قاتل شخص تھا، جس نے پورے تھیبس شہر کے قتل عام میں 1 سال کے بچے سے لے کر 90 سال کے بوڑھے تک ہر مرد و زن کو قتل کیا، جس نے ایران کا کتب خانہ جلایا، پارسیوں کی عبادت گاہ کو مسمار کیا، ایسے ظالم اور غیر انسانی خصوصیات والے شخص کو کتاب میں کامیاب انسان کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام الیگزینڈر دی گریٹ لکھا جاتا ہے۔ یہی حال تاریخ کی دوسری شخصیات کا ہے، جیسے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے چنگیز خان کی جو مختصر سوانح عمری بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، اس میں اس کی کامیابیوں کی داستان کو آئیڈیل بنانے کے لیے اس کی فتوحات کو عظمت کا مینار بتایا جاتا ہے۔ یہ تو تھی تاریخ کی داستانیں جن کو بیک وقت مذہبی داستانوں سے ملا کر یوں پڑھایا جاتا ہے تاکہ ایک بچہ دونوں میں تمیز نہ کر سکے۔ ماضی میں ہمارے تعلیمی نظام کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا اس سارے کو ذہن میں رکھا جائے تو پنجاب حکومت کے اس اقدام کو خراج تحسین پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو اسلام سے حقیقی معنوں میں خلوص اور محبت کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ امید ہے آج کا یہ عنوان اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے عنوان، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔